سورہ رحمان کی آیت نمبر 26، سورہ رحمان کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، ہر جاندار وغیرہ ہلاک ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، کہ وہ مخلوق کے فنا کے بعد انہیں زندہ کرے گا اور ابدی زندگی عطا فرمائے گا اور ایمانداروں پر لطف و کرم فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے منگتا ہیں جتنے آسمان و زمین میں ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں، فرشتے ہوں یا جن یا انسان یا اور کوئی مخلوق، کوئی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں، سب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، زبان حال و قال سے اللہ کے حضور مانگنے والے سائل ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے، یعنی وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو غنی کرتا ہے، کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے اور کسی کی تکلیف دور کرتا ہے۔ شان نزول، کہا گیا کہ یہ آیت یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا۔ ان کے قول کا بطلان ظاہر فرمایا گیا، یہ بتایا گیا کہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی دریافت کیے۔ اس نے ایک دن کی مہلت چاہی اور نہایت متفکر اور مغموم ہو کر اپنے مکان پر آیا، یعنی بہت زیادہ فکر میں تھا، بہت زیادہ غمگین تھا کہ اس آیت کا کیا معنی بیان کروں بادشاہ کو۔ کل یوم ہوا فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ اس کے ایک حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا، اے میرے آقا، آپ کو کیا مصیبت پیش آئی، بیان کیجئے۔ وزیر نے بیان کیا تو غلام نے کہا، اس کے معنی بادشاہ کو میں سمجھا دوں گا۔ وزیر نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ نکالتا ہے، اور بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے، محتاجوں کو مالدار۔ بادشاہ نے غلام کا جواب پسند کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو وزارت کی خلعت پہنائی جائے۔ غلام نے وزیر سے کہا، اے آقا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔
سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں۔ اے دونوں بھاری گروہ، یعنی ان قریب اے گروہ جن و انس تمہارا ہم حساب لیں گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے گروہ جن و انس ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ، ونحاس فلا تنتصران، اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ یعنی قیامت کے دن جب تم قبروں سے نکلو گے تو تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، لپٹ میں شعلے میں دھواں ہو تو اس کے سب اجزاء جلانے والے نہ ہوں گے، کہ زمین کے اجزاء شامل ہیں جن سے دھواں بنتا ہے، اور دھوئیں میں لپٹ ہو تو وہ پورا سیاہ، کالا اور اندھیرا نہ ہوگا، کہ لپٹ کی رنگت روشنی شامل ہے۔ ان پر بے دھوئیں کی لپٹ بھیجی جائے گی جس کے سب اجزاء جلانے والے، ایسی آگ ہوگی جس میں دھواں نہیں ہوگا، اور بے لپٹ کا دھواں جو سخت کالا اندھیرا ہوگا جس میں روشنی نام کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فلا تنتصران، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، اس عذاب سے نہ بچ سکو گے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے، بلکہ یہ لپٹ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ہمیں پہلے سے خبر دے دی گئی، پہلے سے اس کی خبر دے دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، تاکہ ہم ڈر جائیں، تاکہ اس کی نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ کو اس بلا سے بچا سکیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ رنگی ہوئی کھال۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا گلاب کے پھول جیسا ہو جائے گا کہ جگہ جگہ سے شک ہو جائے گا، اور رنگت کا رنگ کا وہ سرخ ہوگا۔ کدہان، جیسے بکرے کی کھال ہوتی ہے، اسے جب پکا لیا جاتا ہے دباغت ہو جاتی ہے اور چمڑا بن جاتا ہے تو کیسا سرخ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، یعنی جب کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا، اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی، آدمی اور جن سے گناہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس دن فرشتے مجرموں سے دریافت نہ کریں گے، ان کی صورتیں ہی دیکھ کر پہچان لیں گے، اور سوال دوسرے وقت ہوگا جبکہ لوگ موقف میں حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے، تو ان سے سوال کیا جائے گا شرمندہ کرنے کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ کالے اور خوف کے مارے آنکھیں نیلی ہوں گی۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، پیشانی کے بالوں کے ذریعے اور پاؤں کے ذریعے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں وہ پھینک دیے جائیں گے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے مالک، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں اس برے وقت سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے دل سے ہر گناہ کی لذت کو دور کر دے۔ اے مالک، جو ہم نے گناہ کیے اس کی لذت تو جاتی رہی، مگر نامہ اعمال میں ہمارے گناہ باقی رہ گئے، گناہوں کی سزا باقی رہ گئی۔ اے مالک، تو ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو دور کر دے اور اس سزا کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے، کمر کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیے جائیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بعض لوگ پیشانیوں سے گھسیٹے جائیں گے اور بعض پاؤں سے گھسیٹے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اور ان سے کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، کہ جب جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں جلتا کھولتا پانی پلایا جائے گا اور اس کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ خدا کی نافرمانی کے اس انجام سے آگاہ فرما دینا اور پہلے سے ہمیں خبر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تاکہ ہم توبہ کریں اور اس عذاب سے بچیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرمائے۔ سورہ رحمان کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔
اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے. اللہ اللہ اللہ